حضرت امام علی ابن حسین فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جنگ کے لیے ان کی صف بندی کر رہے تھے۔ ایک بزرگ آدمی کہ جس کے چہرے سے سفر کے آثار نمودار تھے، وہ حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، میں شام سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ میں نے آپ کے اس قدر فضائل سنے ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں نے گمان کیا شاید مبالغہ ہے۔ آپ مجھے اس علم سے جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، اس سے کچھ مجھے تعلیم دیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں اے شیخ بزرگ، ہر وہ بندہ جس کے دن ایک جیسے گزرے وہ مغبون ہے، اور جو شخص دنیا کی طلب میں زیادہ کوشش کرتا ہے وہ موت کے وقت سخت حسرت و یاس میں ہوگا، اور جس شخص کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بدتر ہے وہ محروم ہے۔ جو شخص دنیا کی تکمیل کے باوجود آخرت کا غم نہ کرے وہ ہلاک، اور جو شخص اپنے نفس کے نقصان کا جبران نہیں کرتا وہ ہوس و خواہشات کا اسیر ہے، اور جو شخص نقصان میں ہو اس کے لیے موت بہتر ہے۔ اے شیخ، دنیا سبز و میٹھی ہے اور اس کے بھی چاہنے والے ہیں، اور آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں، کہ جو دنیا داروں پر مفاخرت و مباحات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور وہ دنیا پر رشک نہیں کرتے، اس پر خوش نہیں ہوتے، اور اس کی تنگی سے دل برداشتہ اور غمگین نہیں ہوتے۔ اے شیخ، جو دنیا کی شب خونی سے ڈرتے ہیں ان کی راتوں کی نیند کم ہو جاتی ہے۔ بندے کی عمر سے دن رات کتنی جلدی گزر رہے ہیں۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور کلام کو سنجیدہ کرو، اور سوائے نیک بات کے گفتگو کم کرو۔ اے شیخ، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے بارے میں وہ کام کرو جو تم پسند کرتے ہو کہ وہ تیرے ساتھ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے لوگو، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اہل دنیا کے حالات صبح و شام تبدیل ہو رہے ہیں؟ ایک زمین پر گرا ہوا ہے اور دوسرا اس کی عیادت کر رہا ہے۔ ایک کی عیادت کی جا رہی ہے اور دوسرا قبر کھودنے میں مصروف ہے، اور اس کی بھی کوئی زندہ رہنے کی امید نہیں ہے، اور دوسرا کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ ایک طالب دنیا ہے اور موت اس کو طلب کر رہی ہے۔ ایک غافل ہے لیکن اس سے غفلت نہیں ہوگی، یعنی فرشتہ بر وقت اس کو آ لے گا۔ جو بچ گئے ہیں وہ بھی جانے والوں کے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد زید بن سمان عبدی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کون سا سلطان غالب و قوی تر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خواہش نفس۔ پھر سوال ہوا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ ذلیل و خوار تر ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا پر حرص۔ سوال کیا گیا، کون سا فقر سب سے سخت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا۔ کون سی دعوت زیادہ گمراہ کرنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو انسان کی نیستی کا سبب ہو۔ اس کے بعد پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تقویٰ۔ سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ نجات دینے والا ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا کے پاس ہے اس کو طلب کرنا۔ کون سا دوست بدتر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیرے لیے نافرمانی خدا کو مزین کر کے پیش کرے۔ اس کے بعد پوچھا گیا، کون سا شخص مخلوق سے بدتر ہے؟ فرمایا، جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنا دین فروخت کر دے۔ کون سا شخص سب سے زیادہ قوی تر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حلیم و بردبار ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا، کون سا شخص سب سے زیادہ بخیل ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حرام طریقے سے مال جمع کرے اور ناجائز مقام پر خرچ کرے۔ سوال کیا گیا، کون سا شخص سب سے زیادہ عقل مند اور زیرک ہے؟ فرمایا، جو شخص حق کو باطل سے تمیز دے کر حق کی اتباع کرے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا، کون سا شخص سب سے زیادہ حلیم ہے؟ فرمایا، جو غضبناک نہ ہو۔ اس کے بعد پوچھا گیا، کون سا شخص جس کی رائے ثابت تر ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا،
جس کو لوگ اس کے نفس سے فریب نہ دے سکیں اور دنیا اسے اپنی سجاوٹ کے ذریعے اس کو فریب نہ دے سکے۔ کون سا شخص سب سے احمق تر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو دنیا کی زیب و زینت کو دیکھے اور اس کا فریفتہ ہو جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کون سا شخص ہے کہ جس پر افسوس سب سے زیادہ کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو دنیا و آخرت دونوں سے محروم ہو، وہ کھلم کھلے نقصان میں ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا، کون سا شخص سب سے زیادہ اندھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو اعمال میں ریاکاری کرے اور ثواب کی امید خدا سے رکھے۔ پوچھا گیا، کون سا قناعت کرنے والا سب سے بہتر ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا کے دیے ہوئے پر قانع ہو جائے۔ اس کے بعد پوچھا گیا، کون سی مصیبت سب سے زیادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ مصیبت جو دین کے بارے میں ہو۔ پوچھا گیا، کون سا عمل خدا کو بہت محبوب ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انتظار ظہور امام آخر الزمان علیہ السلام۔ اس کے بعد پوچھا، کون سا شخص خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے اور اس کا عمل تقوی پر ہو اور دنیا میں سب سے زیادہ زاہد ہو۔ اس کے بعد پوچھا گیا، کون سا کلام اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ فرمایا، اس کا ذکر کثرت سے کرنا اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا اور دعا کرنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کون سا قول سب سے زیادہ سچا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ سوال کیا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے عظیم تر ہے؟ فرمایا، اس کے حکم کے سامنے تسلیم اور ورع یعنی پرہیزگاری۔ اس کے بعد پوچھا گیا، کون سا شخص خدا کے نزدیک مکرم ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، جو میدان جنگ میں سچ بولا۔ اس کے بعد آپ نے پھر رخ اس بزرگ کی طرف کیا اور فرمایا، اے شیخ، خدا نے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے کہ جن کی نظر میں دنیا تنگ ہے۔ وہ اس سے اور اس کے متاع سے روگردانی کرتے ہیں اور دارالسلام کے مشتاق و طالب ہیں کہ جس کے بارے میں ان کو خدا نے دعوت دی ہے، اور وہ معاش کی تنگی اور دنیا کی ناراحتی پر صبر کرتے ہیں، اور جو خدا کے پاس ہے اس کو طلب کرتے ہیں، اپنی عزت و جان کو خدا کی رضایت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ان کا سر انجام شہادت ہے، اور انہوں نے خدا سے اس حال میں ملاقات کی ہے کہ خدا ان سے راضی تھا، اور وہ جانتے تھے کہ موت تو فنا سے بقا کا ایک راستہ ہے، اور انہوں نے اپنی آخرت کے لیے سونا و چاندی کے بغیر ذخیرہ کیا ہے اور کھردرے لباس پر اکتفا کیا ہے، اور اپنی زندگی بچانے والی روزی پر ہی صبر کیا ہے، اور جو زیادہ ہوتی تھی اس کو آخرت کے لیے آگے بھیج دیتے تھے۔ وہ راہ خدا کو دوست رکھتے تھے، اور وہ ہدایت کے چراغ اور جنت کا حقدار ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے جنت کو آپ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اب آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ اے امیر المومنین، مجھے بھی جنگ کا ساز و سامان عطا کریں تاکہ میں بھی آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ علی علیہ السلام نے اس کو جنگی ساز و سامان دیا تو اس نے سامان جنگ اپنے جسم پر سجایا اور امیر المومنین کے روبرو جنگ میں شریک ہوا اور تلوار چلاتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا گیا کہ خود امیر المومنین اس کے اس کارنامے پر متعجب ہوئے۔ جب جنگ سخت شدت اختیار کر گئی تو اس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ امیر المومنین کے ایک ساتھی نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کا گھوڑا اس کے پاس موجود ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں موجود ہے، تو اس نے سامان اٹھایا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو امیر المومنین کی خدمت میں اس کا اسلحہ اور اس کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی نماز ادا کی اور فرمایا، خدا کی قسم، یہ واقعاً سعید و خوشبخت ہے، تم سب اپنے اس بھائی کے لیے دعائے رحمت کرو۔